ترکی کا ایک نوجوان تھا، عثمان اس کا نام تھا، نیک تھا اور مہمان نواز طبیعت تھی۔ اس کو جب کوئی مسافر مل جاتا وہ اسے اپنے گھر لے آتا اور مہمان نوازی کرتا۔ جو محلے کے لوگ تھے ان کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ اجنبی آدمی ہماری آبادی میں کیوں آتا ہے، وہ اس چیز کو معیوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے عثمان کو منع کیا کہ عثمان غیر مردوں کو نہ لایا کرو، مگر عثمان بھی اپنی بات کا پکا تھا۔ جب 2-4 دفعہ منع کیا تو محلے کے کچھ لوگوں نے کہا عثمان اب تم کسی اجنبی بندے کو لائے نا اور اپنے گھر ٹھہرایا تو ہم تمہاری پٹائی کریں گے اور تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ پھر عثمان کو کوئی ایک اور آدمی مل گیا مسافر، تو عثمان پھر اسے گھر لے کے آیا۔ محلے والوں نے عثمان کی بہت جو ہے وہ مار پٹائی کی اور اسے دھکے دے کے نکال دیا کہ تم بھی یہاں نہیں رہ سکتے۔ اب جب رات کے وقت عثمان کی پٹائی ہوئی اور اسے محلے والوں نے دھکے دے کے نکال دیا تو عثمان سوچنے لگا میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ کچھ فاصلے پر ان کے شیخ کا شہر تھا، تو دل میں خیال آیا کہ چلو میں اپنے شیخ کے پاس جاتا ہوں۔ تو عثمان نوجوان اپنے شیخ کی خانقاہ میں آئے اور ان کو ملے اور وہاں رات گزاری۔ ان کو ایک کمرے میں سونے کے لیے بتا دیا گیا۔ عثمان رات کو تھوڑی دیر سوئے، پھر جب اٹھے تو انہوں نے کمرے کا جائزہ لیا تو ایک الماری بنی ہوئی تھی، اس میں قرآن مجید پڑا ہوا تھا اور اس طرف وہ رات کو اپنی ٹانگیں لمبی کر کے سوئے ہوئے تھے، یعنی انجانے میں پاؤں اس طرف رہے ساری رات۔ اب جب عثمان کو یہ احساس ہوا کہ میں تو ساری رات جدھر ٹانگوں کا رخ کر کے سویا رہا ہوں ادھر اللہ کا قرآن پڑھا تھا، تو اس پر تو بڑا خوف طاری ہوا، اوہو میں نے اللہ کے کلام کی بے ادبی کر دی۔ چنانچہ انہوں نے قرآن مجید کو اٹھایا، اپنے سر پہ رکھا، کبھی چومے کبھی آنکھوں سے لگائے، پاگلوں کی طرح قرآن مجید سے محبت کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ سے معافیاں مانگ رہا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کے قرآن مجید کا ادب نہیں کر سکا۔ عین اس وقت جب عثمان یہ کہہ رہا تھا تو اس کے شیخ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ عثمان مجھے غیب کی طرف سے یہ اشارہ ہوا ہے کہ تمہیں یہ میں کہوں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہوگا۔ اب عثمان پریشان، گھر سے محلے والوں نے نکال دیا اور شیخ کی خانقاہ پہ آیا ہوں تو اب شیخ حکم دے رہے ہیں کہ تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو عثمان روتا ہوا اس خانقاہ سے نکلا اور شہر سے باہر گیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ شہر کے باہر 3-4 آدمی اکٹھے تھے، جمع تھے، اور انہوں نے نیت یہ کی تھی کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے راستے میں گزاریں گے، مگر فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ان کا امیر کون ہوگا۔ وہ جس کو امیر بناتے وہ کہتے نہیں میں نہیں بن سکتا، میں نہیں بنتا، میں نہیں بنتا۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اچھا ہم شہر کے دروازے کے باہر صبح جا کے کھڑے ہوں گے، جو بندہ صبح کے وقت شہر سے پہلے سب سے باہر نکلے گا ہم اس کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اب شیخ نے جب حکم دیا تو عثمان شہر سے باہر نکلا تو وہ جو 3-4 نوجوان تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم تو اللہ کے راستے کی نیت سے نکلے تھے اور ہم آپ کو اپنا امیر بناتے ہیں، جو آپ کہیں گے ہم ویسے کریں گے۔ عثمان نے کہا بہت اچھا، چلو پھر چلتے ہیں سرحد کی طرف، اور سنا ہے کہ وہاں پر عیسائی مسلمانوں کو بہت پریشان کرتے ہیں اور ان کے خلاف انہوں نے ایک بڑی فوج لا کے کھڑی کی ہے، ہم بھی وہاں جائیں گے اور اللہ کے راستے میں اپنی جانوں پہ نذرانے پیش کر دیں گے۔ یہ 3-4 آدمی سرحد کی طرف چل پڑے۔ اب جس بستی سے گزرتے
لوگ ان نوجوان لڑکوں کو دیکھ کے پوچھتے تم کہاں جا رہے ہو؟ یہ کہتے کہ ہم تو اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جانیں پیش کر چکے ہیں اور ہم سرحد کی طرف جا رہے ہیں۔ ہر بستی میں سے 5، 10، 20 نوجوان ان کے ساتھ اکٹھے ہو جاتے اور یہ مجمع بڑھتا گیا۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ تو یہ ایک بڑا گروہ بن گیا نوجوانوں کا۔ جب یہ وہاں سرحد پر پہنچے تو عیسائی بادشاہ کو خبر ملی کہ مسلمانوں کا ایک بڑا گروہ آ گیا ہے اور وہ تو بالکل اپنی جانیں دینے کے لیے آیا ہے۔ اگر اس وقت میں نے چھیڑ چھاڑ کی تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اب جب جنگ بندی ہوئی تو عثمان نے کہا کہ نہیں، جنگ بندی تب ہوگی جب تم اسلام قبول کرو گے، ورنہ جنگ بندی نہیں ہو سکتی۔ عیسائی بادشاہ بوڑھا تھا، اس نے کہا کہ میں ان نوجوانوں سے کیا جنگ لڑوں گا، چلو میں ان کے ساتھ سلو کر لیتا ہوں۔ اس نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا اور یوں مسلمانوں کے ساتھ اس کی سلو ہو گئی۔ اب جب سلو ہو گئی تو اس نے عثمان کو ذرا قریب سے دیکھا کہ عثمان بڑا سمجھدار، بہت عقل مند، بڑا تحمل مزاج، قوت فیصلہ بہت اچھی تھی۔ تو بادشاہ کی ایک بیٹی تھی، اس نے سوچا کہ میری بیٹی کے لیے اس سے بہتر رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو بادشاہ نے عثمان کو بیٹی کا رشتہ پیش کیا، عثمان نے قبول کر لیا اور یوں عثمان جو تھا وہ بادشاہ کا داماد بن گیا۔ کچھ عرصہ بادشاہ زندہ رہا اور پھر بادشاہ کی وفات ہو گئی۔ جب بادشاہ کی وفات ہوئی تو قانون کے مطابق بادشاہ کی جو بیٹی تھی وہ تخت و تاج کی حقدار بن گئی۔ جب ساری رعایا نے اس کو اپنے ملک کا بادشاہ تسلیم کر لیا، ملکہ تسلیم کر لیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میں عورت زاد ہوں، میں ان معاملات کو نہیں سنبھال سکتی، میں یہ تخت و تاج اپنے خامند کے حوالے کرتی ہوں۔ چنانچہ عثمان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی تردد کے تخت و تاج والی دولت عطا فرما، تو عثمان بادشاہ بن گیا۔ اب جب عثمان بادشاہ بنا تو پھر اس نے دل میں سوچا کہ میں نے جو قرآن مجید کے ساتھ محبت کا اظہار کیا تھا اور میرے شیخ نے کہا تھا کہ تم ابھی یہاں سے چلے جاؤ، اس میں حکمت یہ تھی کہ اللہ نے مجھے یہاں اس تخت و تاج تک پہنچانا تھا۔ کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کی وجہ سے مجھے تخت و تاج عطا کیا، لہذا میں اس ملک میں قرآن مجید کے قوانین کو نافذ کروں گا اور اسلامی قوانین کے مطابق سب زندگی گزاریں گے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدا تھی۔ اللہ نے 3 برے اعظموں تک اس سلطنت کو پھیلا دیا اور عثمان مسلمان بادشاہ بن کر ان کا بادشاہ رہا۔ وہ نوجوان جس کے پاس کچھ نہیں تھا، اللہ نے قرآن مجید کی محبت کی وجہ سے اس کو تخت و تاج بھی عطا فرما دیا اور اس کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرما دی۔ یہ قرآن مجید بندے کو دنیا میں عزتیں دیتا ہے، کوئی بھی ہو۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ